حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں ایک مدینے کی وادی میں ملا۔ ہم مدینے کی ایک ایسی وادی کی طرف نکلے، کچھ لوگ اور بھی میرے ساتھ میں تھے۔ کہا ہم مدینے کی وادی میں تھے اور دھوپ پوری آب و تاب پر تھی، پورے جوبن پر تھی، گویا کہ سورج آگ برسا رہا تھا۔ تو ہم نے ایک درخت کے نیچے ایک سائبان جگہ میں دسترخوان لگا دیا اور ہم سب لوگ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو یکایک ہمارے پاس سے ایک چرواہا گزرا جو جنگل میں بکریاں چراتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، بھائی آپ بھی آئے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیں۔ چرواہے نے کہا جی نہیں، میں اس وقت روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرواہی کی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے اتنی محنت و مشقت کا کام کرتا ہے، دن بھر جنگل میں دھوپ میں رہ کر گرمی میں رہ کر بکریاں چراتا ہے، اور اس کے باوجود تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ کیا نفلی روزہ رکھنا تیرے لیے ضروری تھا؟ اس چرواہے نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کیا وہ دن آ گیا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو رچا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے کے لیے بھیجا ہے۔ چرواہے کی یہ حکیمانہ باتیں سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اور آپ پھر اس چرواہے سے کہنے لگے بھائی ایسا کر کے ہمیں ایک بکری فروخت کر دے، بیچ دے، ہم اس کو ذبح کریں گے اور پھر یہیں پر بیٹھ کر کے سب اس کو تناول کریں گے، کھائیں گے۔ چرواہا کہنے لگا جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک غلام ہوں جو بکریاں چراتا ہوں، یہ سب میری ملکیت نہیں، میرے آقا کی ملکیت ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ملکیت نہیں، میں آپ کو بکری نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرواہے کی حکیمانہ بات سن کر اور اس کی ایمانداری، اس کی نیک سیرت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ہم سے کہنے لگے لوگوں دیکھو اس کی ایمانداری کی انتہا نہ رہی، اگر یہ چاہتا تو بکری ہمیں بیچ بھی سکتا تھا، اور پھر جب اس کا آقا اس سے پوچھتا تو کہہ دیتا کہ بکری چوری ہو گئی یا کوئی بھیڑیا بکری کو کھا گیا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں سے یہ بات کر رہے تھے، چرواہے کے کانوں میں بھنک پڑی، اس نے یہ بات سن لی اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہنے لگا اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا خالق، میرا پروردگار عز و جل تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ اتنی باتیں کہہ کر چرواہا وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی ایمانداری، نیک سیرت، اس کے امانت داری کو دیکھ کر اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور مالک سے کہا اس کی ساری بکریاں آپ نے خرید لی اور چرواہے کو ہبا کر دی، خرید کر اس کو آزاد کرایا، بکریاں بھی ساری اس کو دے دی۔ تو اب دیکھیں لوگ کیسے امانت میں خیانت کرنے والے سبق حاصل کریں کہ آج اگر کسی کو امین بنا دیا جائے تو اس پر اپنا مالکانہ حق جمانے لگتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ تو سبق حاصل کریں وہ لوگ اس قصے اور اس حکایت سے کہ ایک چرواہا ہو کر، غریب مزدور ہو کر کس طرح سے اپنے مالک کی امانت کا خیال رکھتا ہے۔ چاہتا تو بکری بیچ بھی سکتا تھا، جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن نہ جھوٹ بولنا اس کو گوارا تھا، نہ مالک کے ساتھ خیانت کرنا۔ اس لیے رب تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان نیک ہستیوں کے ذریعے مولا ہماری مغفرت فرمائے۔